اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر ہم نے اچھا خاصا وقت بھی لگا لیا اور 2-3 نشستیں بھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آیت کا حق تھا کہ اس پر اتنا وقت صرف کیا جائے کہ جہاں یہ قرآن حکیم کی مرکزی آیت قرار پائی اور اسوہ حسنہ کے لیے بھی ایک مرکزی آیت قرار پائی۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی ہوں، سب نے ہی اسے اہم ترین آیات میں سے شمار کیا اور مرکزی آیت میں سے۔ تو اس پر تقریباً اچھی خاصی گفتگو ہو چکی تھی، صرف آخری حصے پر بھی ہم نے گفتگو کر لی تھی، یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ دین کا قیام یہ مشرکوں کو ناگوار کیوں گزرے؟ تو یہاں معاملہ آیا تھا کہ یہاں مشرکون سے کیا مراد ہے، شرک کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ایک ہے شرک عقیدے کا شرک، نظریے کا شرک، عبادت کا شرک۔ یہاں اصل میں دین کے اندر شرک، کیونکہ پیچھے سیاق و سباق چلا آ رہا ہے علی الدین کلہ۔ ویسے تو میں نے وضاحت کر دی تھی کہ دین کا لفظ جمع میں کہیں نہیں آیا قرآن حکیم میں، ادیان یہ نہیں آیا، بلکہ دین ایک وحدت کی شکل میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ الفاظ بھی کل کے آئے۔ بہرحال تو یہ مشرکون یہاں کیا معنی دے گا، مشرکوں کو کیوں برا لگے گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ بات کہی گئی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو اے مسلمانوں تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کر دیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو دین میں تفریق، دین بھی کیا ہے، ایک وحدت ہے۔ تو جن لوگوں نے یہاں شرک سے مراد کہ دین کے اندر تفریق پیدا کر دی، دین کے حصے بکھرا کر دیے، گویا اس میں شرک والا معاملہ کر دیا۔ دین توحید تھا، جیسے تاریخی اعتبار سے بھی میں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہوتا تھا، وہی چیف جسٹس بھی ہے، وہی چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، وہی خلیفۃ المسلمین بھی ہے، ساری وحدتیں موجود تھیں، لیکن جو آگے آتے گئے تو وہ تقسیمیں ہوتی گئیں کہ ایک علمی خلافت ہو گئی اور ایک سیاسی خلافت ہو گئی۔ پھر علمی خلافت میں بھی میں نے کہا تھا کہ 2 حصے بن گئے کہ ایک علماء کہلائے اور ایک صوفیاء کہلائے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک 2 صدی ہجری کے اہم ترین شخصیتیں تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے گویا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی 3ری نسل چل رہی ہے، صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، اور یہ تبع تابعین میں سے۔ اور انہوں نے وہ مشہور بات کہی کہ وما افسد الدین، دین میں فساد پیدا نہیں کیا الا الملوک، مگر بادشاہوں نے، واخبار سوء ورہبانها، وما افسد الدین الا الملوک، دین میں فساد برپا کر دیا کس نے، بادشاہوں نے، اور واخبار سوء، یعنی جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، یہ عوامی غلط العام ہے یا جو بھی ہے جس کو محاورے میں آ گئی ہے، لیکن لفظ وہ علماء سو ہم کہتے ہیں، اصل لفظ سو ہے۔ واخبار سوء، حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کے بہت بڑے عالم، تو حبر الامہ، تو حبر عالم، بہت بڑا عالم،
تو احبار اس کی جمع، احبار و سوئن، وہ بڑے بڑے علماء سو جنہیں کہیں گے، تو احبار و سوئن اور روبانہا، اور اس کے جو پیر تھے، صوفیاء تھے، انہوں نے دین کے اندر یہ تین طبقے ملے اور انہوں نے کیا کیا، دین میں فساد برپا کر دیا ہے، یہ دین تقسیم ہو گیا ہے۔ تو اور یعنی جسے کہیں گے کہ ترک دنیا کے پردے میں حصول دنیا بننا شروع ہوئی۔ بظاہر تو کہا گیا کہ ہم کیا ہیں، تارک دنیا ہے، لیکن پھر وہ گدیاں چمکی ہیں اور پھر اس میں حصول دنیا کا کاروبار اور پلازے اور جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ تو دوسری صدی ہجری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا عالم ہوگا اگر دوسری صدی ہجری میں یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا تو ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ابھی بالکل آغاز تھا، لیکن کسی آدمی کے اندر ایک احساس کی شدت، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سی بات کو ذرا دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آگے بات جائے گی کہاں۔ آغاز میں بڑی معمولی ہوتی ہے، لیکن جب آگے بڑھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے فتنے کی طرف جو ہے لے جائے گی۔ اسے ہمارے ہاں سائنس میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنا ہو تو اس کا ٹینجنٹ بڑا کر کے دیکھ لیا کریں۔ وہ ہمارے ایک صاحب تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ ہے تو یہ سیدھی رکھی ہوئی ہے، تو کہتے سیدھی نہیں ہے یار، یہ ذرا سی ٹیڑھی ہے۔ تو ہمارے ایک انجینئر نے کہا جی معمولی سی ٹیڑھی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے اتنی؟ تو انہوں نے کہا ذرا اس کو لمبا کرو نا وہاں تک۔ تو پھر دیکھو یہ یہاں سے تو ذرا سی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ فٹوں میں فرق پڑ جائے گا۔ تو آگے جاتے جاتے یہ کتنا ٹیڑھ پن جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوگا، اس سے ذرا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس شدت احساس کے ساتھ بتا دیتے کہ کیا ہوگا۔ اس کی میں مثال یوں بھی دے دوں کہ ہمیں زندگی میں جو تجربات ہوتے رہتے ہیں، مثلا میرے استاد جو تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے جب جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے کہا یہ جو موڑ مڑا ہے نا تھوڑا سا، حالانکہ اگر بات زیادہ بڑی نہیں ہے، اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا الیکشن میں جانے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی اس سے یہ مقصد کھو دیں گے، اس سے یہ برائیاں آئیں گی۔ پوری کتاب لکھ دی کہ یہ برائیاں پھر اس طرف جانے میں آپ پیدا ہوں گی اور یہ نقصانات دین کے ہوں گے۔ وہ انہوں نے لکھ دیا یعنی جماعت اسلامی ایک تحقیقاتی مطالعہ۔ تو وہ سارا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ عام آدمی کیا کر سکتا تھا اندازہ کہ یار کیا ہوگا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ذرا الیکشن میں ہی جائیں گے تو ادھر سے بھی کچھ اپروچ ہو جائے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ذرا سا ٹینجنٹ ٹیڑھا ہوا، رخ بدلا اور وہ پھر بالکل دوسری انتہا کی طرف ایک آدمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہوتے جیسے وہ سندھی میں کیا کہتے ہیں، بندہ تھیندے تھیندے تھی وہدا۔ تو یہ سارا سرائکی میں کہ بندہ تھیندے تھیندے تھی وہدا، وہ پھر چلتا رہتا ہے، ٹیڑھا ہوتے ہوتے پھر آدمی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذرا دیکھیں کہ وہ چیز آج کس جگہ پر پہنچی کہ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج مسلمان ذہنی طور پر جو اس وقت پوری دنیا کا مذہب ہے وہ ہے سیکولرزم یا لبرلزم۔ اصل میں لبرلزم ہی کی ایک شکل ہے سیکولرزم، اصل تو شے ہے لبرلزم، آزادی، کہ پوری امت مسلمہ نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا اور اسلام کو بطور مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا کہ آپ چاہیں تو مذہبی طور پر جو کرنا چاہیں۔ پوری دنیا کس پر متفق ہے آج کہ اصل میں ذاتی طور پر جو بھی آدمی مذہبی طور پر رہنا چاہتا ہے، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو اجتماعی دائرہ ہے اس کے اندر کسی مذہب کے الہامی ریفرنس کو دخل اندازی نہیں ہوگی۔ جہاں جمہور جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، اور اس کو ذہناً ریکنسائل تقریباً اس وقت پوری دنیا کر چکی ہے، اسی فکر کو، اس چیز کو۔ تو یہ دین کے حصے بکھرے کر دیا ہم نے کہ یہ ذاتی زندگی ہے اور یہ اجتماعی زندگی۔ پہلا بڑا جو ہے آپ کہہ لیں اس وقت دنیا میں تقسیم ہے وہ یہ ہے جو انسانوں نے کر دی کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی میں ان کا کہنا ہے کہ جو مرضی کرو، آپ چرچ خرید لیں، ہمارے ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں کیا مسلمانوں سے نہیں، یہ انہوں نے سب کے لیے کیا۔ کوئی ہندو جا کر
مندر بنانا چاہے مندر خرید کر بنا لے، اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. کوئی سکھ گردوارہ بنانا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ جو اجتماعی نظام ہائے زندگی ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر ہم کسی مذہب کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ذہناً آج پوری طرح سے تقسیم ہو گئی ہے. اچھا، یہ وہ شے ہے کہ جسے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں مذہب کا عمل دخل ہو، انہیں کہہ دیا جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہ فنڈامنٹلسٹ. اور اس قانون اور نظام کو وہ کوئی اس کے اندر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ورلڈ وائز وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پوری دنیا نے تجربہ کیا اور سیکھا ہے کہ یہاں ساورنٹی آف پیپل جو ہے، اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، جہاں ہماری چلے گی، ذاتی طور پر تم جو رہنا چاہتے ہو. اور اسی کی میں نے مثال دی تھی کہ ہم نے تو اس میں بھی شاہکار کیا ہے کہ ہمارا جو اجتماعی نظام ہے اس میں پولیٹیکل سسٹم ہم نے کرسچنز کا لے لیا ہے، اکنامک سسٹم ہم نے یہودیوں کا اختیار کر لیا ہے، اور سوشل سسٹم ہندوؤں کا لے لیا. ہماری تقسیم کے تو کہنے ہی کیا کہ دنیا میں کوئی مذہب ہم نے نہیں چھوڑا کہ جس کو لا کر ایڈجسٹ نہ کر لیا ہو. آفاقی قوم ہے نا آخر. تو واللہ کرہ المشرکون، تو کافر مشرکوں کو خواہ یہ کتنا ہی. تو جو لوگ دنیا میں اس چیز کے علم بردار ہیں، یہ ذرا آج سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ خدا کے ساتھ، یہ تو شرک سے بھی اگرچہ آگے کی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شرک بھی کر لیں کہ خدا کے پیرلل اس کے دیے ہوئے قانون اور نظام کے ساتھ ساتھ انسانوں کا دیا ہوا نظام اور قانون وہ بھی چلے گا، وہ بھی بنے گا. تو یہ جو ان کو کبھی گوارا نہیں ہوگا، یہ کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہ معاملہ اس طرح سے چلے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جسے اس زمانے میں ذرا انڈیکیشن کے طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے. ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ جو قرآن ہے، ایت بقرآن غیر ھذا، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے، اس قرآن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دیجیے. کیوں آپ کوئی اور لے آئیں؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، چونکہ آپ کی طرح لگتا ہے کہ آپ کا خدا بھی بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا خدا رکھا ہوا تم لوگوں نے، وہ تو اور بھیجے گا نہیں. آپ کیا کیجئے، اس میں تبدیلی کر دیجیے. تو یہ بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے دین کے راستے پر جو بھی لوگ تحریکیں اور کام کرنے والے ہیں، کہ جیسے پچھلی دفعہ شاید میں نے علمی حوالے سے 3 شعبے بیان کیے تھے آپ کے سامنے کہ اصل میں یہ گڑبڑ آج کی دنیا میں اس وجہ سے بھی ہوئی ہے. ایک میں نے کہا تھا کہ یہ مدافعتی علم ہے، دفاع کا علم ہے. جیسے دین پر کوئی حملہ ہو جائے تو اس کا دفاع کرنا. وہ ایک زمانے میں عقل نے کیا، فلسفے نے کیا، منطق نے کیا، تو ان لوگوں نے وہی فلسفہ اور منطق پڑھ کر اس کا دفاع کیا. یا جیسے آج کا ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں، یہ علم الکلام جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا دفاعی نوعیت کا علم ہے. اس میں جو ہے دفاع اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ، آخرت، اس کے بارے میں کوئی اعتراضات آتے ہیں تو اس کا جواب. یہ کلامی جتنے بھی علوم رہے ہیں یہ دفاعی علوم. اچھا، اسی طرح یہ جو فقہ کا علم ہے، فقہ کا علم یہ بحث مباحثے کا علم ہے، یہ اختلاف کا علم ہے. اس میں ایک ہونا ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ ان سارے مسائل میں، فقہ کے مسائل میں ہم ایک ہو جائیں، یہ پاسبلٹی نہیں. اگر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی راہیں ایک نہیں ہو سکتی تو آج کس کی ایک ہو جائے گی؟ لیکن ان کے اندر تھا کیا معاملہ؟ کبھی امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ امام مالک کی رائے غلط ہے. کب میرے خیال میں یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن رائے ان کی بھی غلط نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے. یا آگے امام شافعی نے کہا کہ ان کی آراء غلط تھی. اور جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا وہ کیا تھا کہ حکومت وقت کہتی ہے کہ آپ کی رائے کو نافذ کر دیتے. امام مالک کو آفر ہوئی
امام ابو حنیفہ کو آفر ہوئی؟ ان کا نہیں، یہ میری رائے ہے، یہ امت کا مجمع علیہ موقف نہیں ہے۔ ہاں اس میری رائے کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، وہ بحیثیت مجموعی اس کو قبول کر لے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن نافذ نہ کیا جائے تاکہ ایک صحت مند علمی فضا برقرار رہے۔ اور یہ اختلاف ہی سے پھر علم آگے بڑھتا ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس، تو یہ اختلافی علم ہے، یہ اسی سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اسی پر تو انسان کی اسی بنیاد پر پیدائش ہوئی ہے کہ وہ اختلاف کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ یہ جو دین کی اقامت کا کام ہے یہ اقدامی علم ہے، اس میں رخصت و عزیمت ہے، عزیمت ہے، بڑی بات ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کریں اور اس طرح سے۔ تو جو لوگ اس میں اصل میں سمجھنے کی بات یہ تھی کہ اگر آن گراؤنڈ آئیں تو یہاں بھی اس وقت 3 محاذ ہوتے ہیں۔ ایک ہے قومی محاذ، ظاہر بات ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم دین نافذ کریں گے نا، کو اللہ رسول کی بات کریں گے، یہاں درس ہو رہا ہے تو اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اگر ملک نہ ہوتا تو پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ ایک ملک حاصل کرنا پڑتا۔ تو وہ اگر ایک قومی جدوجہد کے نتیجے میں ایک ملک حاصل ہو گیا تو وہ اپنی جگہ نعمت ہے، اس کا اپنی جگہ برقرار رہنا، اس کی حفاظت، اس کے لیے اچھا سوچنا، وہ اپنی جگہ ایک شعبہ ہے۔ تو یہ قومی جدوجہد، اور اسی ملک کو اچھے سے اچھا چلانا، بہتر کی طرف کرنا، یہ الیکشن اور قومی جدوجہد یہ پورا دھارا ہے۔ یہ جو احیائی تحریکیں اور دین کا کام کرنے والے، انہیں کبھی پریکٹیکلی اس میں نہیں جانا چاہیے، ان کو اچھا مشورہ دینا، سمجھانا، رائے دینا، یہ کام رہنا چاہیے الدین و النصیحہ کے درجے میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عملاً وہاں کود جائیں کہ میں صحیح کروں گا، یہ غلط۔ وہ ان کا شعبہ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اسی میں سالہ سال سے پریکٹس شدہ ہیں، وہ اس میں بہتر انداز میں چلا لیں۔ اور ایک شعبہ ہے دفاع دین کا، علماء کا شعبہ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کوئی کلمہ، نماز، روزہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو ہم آگے کیا سکھا رہے ہوتے؟ سب سے پہلے آپ کو بٹھا کے کلمہ پڑھا رہے ہوتے، کوئی نماز کا سبق سکھا رہے ہوتے، کوئی روزے کے مسائل بتا رہے ہوتے، وہ آپ کو انہوں نے دے دیے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا اچھا، اسی طرح دین کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ دفاع کرتے ہیں۔ کوئی ختم نبوت کی بات آ جائے، کچھ اور آ جائے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میدان کون کون سے ہیں، کہ یہ ایک قومی جدوجہد کا میدان ہے، ایک میدان ہے دفاعی میدان اور بنیادی میدان، اس میں اہل علم جو ہے علماء حضرات کام کر رہے ہیں۔ دفاعی جو ہے، یہ جو ہے قومی جدوجہد کا میدان، اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاستدان ہیں، یہ سارے جو ہے وہ اپنا کام کر۔ ایک ہے احیائے دین، دین کی اثر نو قائم کرنا، یہ اقامت دین، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ ان لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ مشورہ اور خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہوئے پریکٹیکل نہیں کرنا چاہیے، ادھر پریکٹیکل شعبہ نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں یہ کام اپنے طور پر جو ہے وہ آگے اقدامی انداز میں آگے بڑھتا رہے گا۔ بہرحال وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو یہ ہم کر رہے تھے، اور اسی طرح سورہ انعام میں بھی آیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا۔ تو یہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا ترجمہ ہم، اگرچہ یہ لفظ عام ہے شرک والا، لیکن یہاں خاص علی الدین کلہ کی مناسبت سے اس کا یہ مفہوم بھی سامنے آتا ہے۔ 2 مفہوم اس کے میں نے بیان کیے تھے کہ اسی آیت کے ختم نبوت کے حوالے سے، کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک تو اس کا قانونی مفہوم ہے کہ نبوت چلتے چلتے ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی۔ تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ایک اچھی چیز تھی، آتے آتے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اصل فضیلت کیا ہے کہ یہ مکمل بھی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ عروج پہ پہنچی ہے، کامل بھی ہوئی ہے۔ یہ ہے عظمت کی اصل بات۔ اور قادیانیوں نے جو دلیل اختیار کی ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت اور نبوت کا سفر، اس کا آغاز ساتھ ہوا تھا، ایک ساتھ ہی چلے تھے، نبوت کا قافلہ اور انسانیت کا۔ پہلے انسان حضرت آدم اور پہلے نبی حضرت آدم، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی انسان ہے اور نبوت کا قافلہ رک گیا؟
تو وہ اپنی جگہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کیوں رک گیا. بہرحال اس حوالے سے اس کی تکمیل کے حوالے سے سمجھ لیں کہ 5 مظاہر ہیں اس کے. نمبر 1، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری اور کامل عالمی رسول ہے. اس سے پہلے عالمی رسول کوئی نہیں ہے، اور کامل رسول کامل جنہیں کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ارسل رسولہ، اس کا بتمام و کمال جو ہے وہ اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. باقی بھی رسول ہیں لیکن حضور کے ساتھ یہ نسبت خاص رہی ہے رسول کی. محمد الرسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت نوح کے بارے میں نجی اللہ، اور مختلف آدم صفی اللہ یہ رہے. لیکن محمد رسول اللہ، ان پر آ کر یہ رسالت تکمیلی شکل میں جو ہے وہ موجود ہوئی ہے. اور جہاں اس کا تعلق آ جائے گا سائنسی ترقی سے، کہ یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب نوع انسانی کی یہ جو فزیکل سائنسز کے اعتبار سے وسائل رسل و رسائل، ذرائع ابلاغ اس جگہ پر پہنچے، نوع انسانی ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی وہاں پہنچی ہے کہ جب ایک انسان کی دعوت کل روح ارضی تک پہنچ سکتی. اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہندوستان کے آدمی کی دعوت امریکہ تک جاتی. تو ایک یہ معاملہ ہوا کہ جب ترقی جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس جگہ پر پہنچی ہے کہ ممکن ہو سکا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک آدمی کی بات پہنچائی جا سکے. نمبر 2، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. جہاں یہ تکمیل بھی ہوئی ہے، کامل شکل میں آئی ہے، الہدا آئی ہے، وہاں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا. تو رات کا نہیں لیا، حالانکہ کتابیں تو وہ بھی اس کی ہے لیکن انہوں نے تو نہیں لیا اللہ نے. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو نعمت کا اتمام بھی اس ہدایت کا ہوا. تو کامل بھی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا، اب ضرورت نہیں تھی. اور تیسرا ہے تمدنی ارتقاء. ایک آ گیا سائنس اور ٹیکنالوجی والا معاملہ، وہ تو ابھی چلے گا، اور ایک یہ حفاظت کا ذمہ، اور تیسرا ہے تمدنی ارتقاء کہ نوع انسانی ترقی کرتے کرتے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف بھی اپنے عروج پر پہنچ آئی تھی. اب دنیا میں ایمپائرز کا وجود آ گیا تھا، بڑی بڑی سٹیٹس بن گئی تھی، اور نوع انسانی اس جگہ پر آ گئی تھی کہ جسے پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ دنیا نے ذہنی طور پر، تمدنی طور پر، سائنسی کی بات نہیں کر رہا، سوشل سائنسز کے اعتبار سے جو سوچنا تھا سوچ لیا. یعنی جو اب کوئی نئے فلسفے اور نئی چیزیں نہیں آئیں گی، اس تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے جتنی سوچیں کی جا سکتی تھی وہ کر چکا تھا انسان. اب یہ جمہوریت کا تصور کب کا ہے؟ پلوٹو کا. اور پلوٹو کب ہے؟ کب سے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ 600 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے کے اور بعد کے بڑے اہم ہیں کہ اس میں یہ جو تمدنی ارتقاء ہے یہ کامل ہو چکا اس سارے پیریڈز کے اندر. اچھا، یہ جو کمیونسٹ والا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، وہ ایران کی جو شخصیت جسے اقبال نے کہا ہے، یہ مزدکی منطق، حکیم مزدک جو تھا، حکیم مزدک کا فلسفہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ بھی جس طرح یہ تھا وہاں تھا. اس نے کہا 3 چیزیں ہیں اصل میں دنیا میں، زن، زر اور زمین. یہ تو آپ گنتے ہی رہتے ہیں نا، یہ اصل میں وہ حکیم مزدک کا فلسفہ ہے کہ 3 چیزوں میں سارا فساد اور جھگڑا ہوتا ہے. یہ 3 کیا کر دینی چاہیے؟ کامن، برابر، اس پر کسی کے رائٹ نہ ہو، زن، زر اور زمین پر. اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ کتنا ایڈوانس شخص تھا. یہ والی بات تو ابھی بھی پوری تو یہ اس نے اس زمانے میں بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے. تو کہتے ہیں اب جو بھی لوگ یہ نئی باتیں پیش کرتے ہیں یہ اصل میں نئی بوتل میں وہی پرانی شراب ہے، چیزیں وہی ہیں پرانی. تو تمدنی اعتبار سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے ارتقاء کے عروج کو پہنچ چکا تھا. اور اس میں بھی
یا دوسرے اسی اینگل کو دوسرے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اب نوع انسانی انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آ گئی تھی، اور اجتماعیت کا دائرہ یہ بڑھ گیا تھا، انفرادیت کا دائرہ سکڑ گیا تھا۔ تو اب ضرورت تھی کہ نوع انسانی کو ایک اجتماعی نظام دیا جائے، گائیڈنس دی جائے کلیکٹیو سسٹم کی۔ اس وقت نوع انسانی کی یہ ضرورت تھی، اور دو کا تعلق آ جائے گا اتمام حجت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نوع انسانی پر یہ حجت قائم کر دی کہ اس سے بہتر نظام کوئی اور نہیں۔ وہ کوئی عمر لاز کا نام لے کر رہا ہو، کوئی دی 100 لکھ کر رہا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت عالم انسانیت پر قائم کی کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں، اور وہ پریکٹیکل قائم کر کے کرتی۔ ایک دیکھیں، بات سمجھانا ہوتا ہے، سارے لوگ بات سمجھ نہیں سکتے، ہر ذہنی صلاحیت کے نہیں ہوتے کہ اس لیول پر ہو کہ بات سمجھائیں اور سمجھ جائیں، اور عبداللہ ابن مبارک کی طرح ذرا بات میں ٹیڑھ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ 100 سال بعد کیا ہوگا۔ نہیں، جب عملاً قائم ہو جائے تو گویا ہر ذہنی سطح کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز تھی کہ اس امت پر اتمام حجت یہ ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری کوشش انسانی جد و جہد کے ذریعے ہوئی ہے، اس میں معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، جتنا ہے وہ آج بھی پاسبل ہے۔ یہ ساری جد و جہد ایٹ ہیومن لیول قدم با قدم چل کر ہوئی ہے۔ ویسے سمجھانے کو کہوں گا، ذرا تکلیف ہوئی سرائے میں تو من و سلوہ اترا کہ نہیں؟ بھوک پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ من و سلوہ اتار دیا۔ تو ذرا اندازہ کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے کوئی معاذ اللہ کم تھے کہ اپنے مقام اور مرتبے میں کہیں زیادہ تھے، کہیں نہیں اترا من و سلوہ۔ یعنی وہ چیزیں جو سابقہ انبیاء کے زمانے میں اس طور پر ہوتی رہیں کہ یہ اصلاً حجت اس لیے تھی کہ یہ جتنی جد و جہد ہو، کوشش ہو، کیا ہو، انسانی لیول پر، تاکہ کوئی امت میں سے یہ آدمی نہ کہہ سکے کہ وہاں یہ معجزوں کے زور پر ہوا ہے۔ آج تو ہو نہیں سکتا۔ اب آ جائیے جی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نہ، دلیل نہ دوں؟ ادلہ یدل، دلیل دینا، سمجھانا کسی بات کا۔ علی تجارۃ، ایک تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے ایک دردناک عذاب سے۔ یعنی ایسی اور لفظ عام استعمال کیے تجارت کے، تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے تجارت سے مراد کیا ہوتی ہے۔ کچھ محنت، کچھ سرمایہ مل کر ہی تجارت ہوتی ہے نا، کوئی محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، کچھ سرمایہ لگاتا ہے آدمی، اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفع، فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ یہاں فائدے والی بات نہیں، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ تجارت کرو گے تو تمہیں بہت اونچا مقام ملے گا، بڑا فائدہ ہوگا، یا کم از کم بچ جاؤ، بلکہ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ اگر تم یہ تجارت نہیں کرو گے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نہ بچا لے؟ اور اگر تم یہ تجارت نہیں کر رہے ہو تو اب پچھلے ساری گفتگو کے ساتھ جوڑ لیں، گویا یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اسی لیے وہ بیان کیا نا پیچھے، ان کی مثال دی۔ ان کو خطاب نہیں تھا، خطاب کس سے تھا؟ مسلمانوں سے۔ تو گویا ان کا جو ہم نے تمہیں نقشہ کھینچا ہے، تو گویا اگر یہ تجارت نہیں کر رہے ہو تو تم ان کا طرز عمل اپنا لو۔ اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا؟
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جنگ کرتے ہیں۔ تو اگر تم یہ تجارت نہیں کر رہے ہو، یعنی وہ جنگ والی جس کا آخری، وہاں تمید ہی تھی نا کہ جس کا آخری منزل کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ، تو اگر ادھر رخ ہی نہیں ہے، اور اسی میں ایک اور غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا ہے یہاں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے تم دعوے دار ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اس کو چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں ایک بات تو آ جاتی ہے کہ یہ محبت دو طرفہ عمل ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے محبت کریں گے تو کوئی دوسرا بھی آپ سے محبت کرے، اسی سے آگے بڑھتی ہے بات۔ اور یہاں ہمارا اتباع اور اسوے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور ہم بھی بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، فلاں شادی میں کھانا جو تھا وہ کھڑے ہو کر تھا اور میں نے کیا کیا؟ بیٹھ کر کیا، بڑا تیر مارا میں نے، اور اندر سے میں مطمئن ہوتا ہوں کہ شاید میں نے روحانیت کی کتنی منزلیں طے کر دی ہیں، سارے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے اور میں بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ یہاں اس اسوے کی یہ جو پچھلی آیت اتنی بحث ہم نے کی ہے نا، اس اسوے کا مقصد بتایا، بلکہ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤں میں تاکہ وہ مقصد واضح ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ آزمائش کی کیسے؟ ہماری ضروریات لگائی ہمارے ساتھ، اور ان ضروریات کی باہم رسانی کا کام بھی کر دیا، اور یہ سارا آٹو پہ ہے۔ مطلب آپ کو پھیپھڑوں کو کوئی حکم دینا پڑتا ہے کہ تم سانس لو کرو، کوئی دل کو آپ آرڈر کرتے ہیں کہ وہ آٹو پہ چل رہا ہے۔ اچھا سائنس بھی حیران ہے کہ گردے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب آ گیا، سگنل دیتا ہے آٹو پہ کہ آپ جائیں اور کریں، تو آٹومیٹیکلی سارا سسٹم چل رہا۔ اس میں صرف فرق کتنا رکھا، یہ سارا سسٹم تو جانوروں میں بھی لگایا ہے نا، لیکن صرف یہ کہا کہ ان ضروریات کو میرے حکم کے مطابق پورا کرنا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ بکری سے تو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ساتھ والے کھیت سے کیوں کھایا، یا گھوڑے سے کہے کہ تم نے فلاں جگہ سے کیوں جا کے مرغی سے کہے کہ دانا چگا، ان سے پوچھ ہے، لیکن ہمیں شعور دیا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کسی کا کیوں کھایا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو جو آدمی یہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے معاملہ؟ یہ تو زندگی گزارنے کے کلیے قاعدے ہیں، قوانین ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو اور آسان کر لیں سمجھ جانے کے لیے۔ یہ دیکھیے ٹریفک کے رول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ جاتے ہیں تو سگنل لکھے ہوتے ہیں کہ آگے موڑ آ رہا ہے، آگے اترائی ہے، چڑھائی ہے، وہ سارے آدمی کو آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ سرخ پہ رکنا ہے، یہ آدمی سارے ٹریفک کے کلیے قاعدے قوانین سیکھتا ہے نا روڈ پر چڑھنے سے پہلے۔ اچھا جو آدمی یہ سارے سیکھ لے، کلیے قاعدے قانون یہ ساری سیکھ لے، لیکن روڈ پر کس لیے آیا، جانا کہاں ہے؟ یہ ہے مقصد۔ بھئی آپ کو سارے قوانین روڈ کے آتے ہیں،
لیکن جانا کہاں ہے؟ اب زندگی گزارنے کے آپ نے سارے قوانین سیکھ لیے ہیں. میں نے حلال بھی کھانا ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ایسے ایسے زندگی گزارنی. لیکن زندگی کی شاہراہ اور منزل اور مقصد کیا ہے؟ یا خالی ٹریفک قانون یاد کرنے اور ان کو اپلائی کرنا ہے، گھومنا ہے اور فیض آباد سے پھر واپس آ جانا ہے؟ یا آدمی کو پتا ہو کہ میری منزل کہاں ہے، مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو سامنے رکھیں گے تو اسوہ اب ذرا کام دے گا. تو اب اگر آپ اس اسوے کے مقصد کو سامنے نہیں رکھ رہے تو پھر آپ نے وہ سارے قوانین تو سیکھ لیے ہیں زندگی گزارنے کے اسوے کے، لیکن اس مقصد کی طرف روان نہیں ہے، اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، آپ اس میں الجھ گئے. یہ ہے جو بعض اوقات انسان اس اسوے میں الجھ کر رہ جاتا. اس کے لیے شاید مسواک ہو یا پاؤں جو ہے وہ پانچا اونچا ہو، وہ بہت بڑی اور اہم ترین چیزیں ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی کے گرد گھومتا اور اسی کے اندر انہی چیزوں کے اندر الجھ کر رہ جاتا. حالانکہ یہ تو اس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے اس کے کلیے قاعدے اور قوانین تھے، اور منزل ہی اگر بھول چکا ہو آدمی تو پھر وہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ پھر یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، کیا کیے جائیں گے؟ تم نے ادھر سفر ہی نہیں کیا، کلیے قاعدے اور قانون ہی سیکھتے رہے اور انہی کو اپلائی کرتے رہے. تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو پھر تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یعنی اس مقصد کو اگر سامنے رکھ کر چلنے کو تیار نہیں ہو تو پھر نجات کی امید یہ نہ رکھو. اور وہ تجارت ہے کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تؤمنون باللہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی الجھ جاتی ہے. سیغے یہ مضارع کے ہیں جس کا مطلب ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو گے. آپ ذرا انگلش والے ہیں تو ذرا اس سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ یو ڈو اٹ، کیا مطلب؟ فعل امر، تمہیں یہ کرنا ہے. میں اس کو ذرا یوں کرتا ہوں، یو ول ڈو اٹ. اب کیا مطلب ہو گیا؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو سیگا تو فیوچر کا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا اس انداز میں سمجھیں. شیل اور ول تو کیا ہے؟ فیوچر ٹینس ہے. لیکن جب آپ یہاں لگا دیتے یو ول ڈو اٹ، تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا. تو اب یہاں اس مضارع کے سیغے کو ان معنوں میں لیں، تمہیں اپنی زندگی میں یہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ بھروسہ اور یقین ہو. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جہاد کرو اس کی راہ میں باموالہم و انفسہم. دو چیزوں سے جہاد، یہ ہم نے سورہ حجرات میں اس پہ تفصیلی ہم جو گفتگو کر لی تھی کہ یہ جہاد کوشش کے مقابلے میں کوشش. تو دو چیزوں سے، جان سے اور مال سے. اور جان سے بھی ذرا ہم سمجھ جاتے ہیں، ایک بات آتی ہے تو فوراً جان دینے سے، اس سے پہلے جان کھپانے سے، کہ اس راہ میں وقت کتنا لگایا، جان کھپائی کتنی ہے. جیسے مال بھی کتنا لگایا، تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی لگاتا رہتا ہے نا.
ضرورت کے تحت، وقت کے تحت سارا لگتا ہے۔ اسی طرح وہ جان بھی اس راہ میں لگانی چاہیے، بلکہ دونوں کا متبادل آج وقت ہے۔ اگر ان دونوں کو میں کمبائن کر لوں تو وقت ہے۔ عام طور پر وقت لگا کر آدمی پیسہ کماتا ہے اور پیسہ دے کر وقت لیتا ہے، دونوں انٹرچینجبل ہو گئے نا۔ تو اگر آپ نے کسی دین کے کام کو وقت دیا یا پیسہ دیا، چینجبل چیزیں ہیں دونوں، ایک ہی بات آ جاتی ہے آخر میں جا کر۔ آپ نے وہی پیسہ وقت کہیں اور لگایا، کمایا اور دین میں لگا دیا، اور آپ نے وہ پیسہ نہیں کمایا، خود کیا کیا؟ وقت لگا دیا۔ دنیا میں حالات بدل جاتے ہیں نا، آج کل اولاد بھی اور پیسہ بھی یہ برابر ایک ہی چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ یار اولاد کا کیا پتہ پوچھے گی یا نہیں پوچھے گی، پیسہ رکھ لو، پیسے ہوئے تو کروا لیں گے سارا کچھ، سہولتیں لے لیں گے۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں نے کچھ بچا کر نہیں رکھنا، انویسٹ کر دینا اولاد کے اوپر، یہ میں جب مجھے ضرورت ہوگی تو یہ کر لیں گے۔ تو بہرحال اس میں سورہ توبہ کی اس آیت کو ساتھ شامل کر لیں جو بار کئی دفعہ ہمارے درس میں آ چکی کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یعنی 3 مال کی محبتیں اور 5 محبتیں خون کی، رشتے کی۔ کل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اپنے باپ، و ابناؤکم اور بیٹے، و اخوانکم اور بھائی، و ازواجکم اور بیویاں، و عشیرتکم اور رشتہ داریاں، برادریاں، و اموال اقترفتموها اور مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے۔ اوپر کی آمدنی آدمی خرچ کر دیتا ہے، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں آدمی بے دریغ دے دیتا ہے۔ یہ جو بڑی محنت سے ایمانداری سے کماتا ہے نا پیسہ آدمی، اس کو محبت دے، ہاں اس سے بڑی محبت ہوتی ہے آدمی کو۔ یہ اوپر والی آمدنی سے، پیسے سے اتنی محبت کوئی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی پینشن سے محبت تو اس پیسے میں سے وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ كَشَادَتْ تَخْشَوْنَهَا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑھے، پھلے پھولے، اس میں بڑی محنت لگاتا ہے آدمی، وقت لگاتا ہے، اور اس محنت کا وہ نتیجہ اسے چاہیے ہوتا ہے۔ فَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ مکان ایسے ہی تو نہیں بن گئے، یہ بھی آپ کی زندگی کی کمائیاں ہیں۔ سارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سروس کیریئر اور ساری لگا کے آدمی آخر میں بناتا ہی کیا ہے؟ پینشن تو مل رہی ہے، ساری زندگی کی کمائی کا حاصل ایک مکان ہوتا ہے، چھت کے۔ تو یہ بھی بڑے محبوب ہیں، ضرورتیں ہیں۔ اب وہی بات سمجھ لیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضرورتیں ہیں، یہ ٹریفک قوانین ہیں، زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی، یہ تینوں چیزیں یہاں میں جمع ہو گئی۔ اچھا، علامہ اقبال نے ان ساری چیزوں کو خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بند کر دیا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ان 3 محبتوں کو گنا دیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، وہ جو 5 رشتہ داریاں ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور برادریاں، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ وہ جو اقبال نے بات کہی ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، آخری عمر میں آدمی کانپ جاتا ہے۔ وہ آخری عمر میں ان کے جو فارسی کے اشعار ہیں نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے علاوہ یا آپ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کی ہو تو قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ بندہ ہل جاتا ہے
یعنی اتنا بڑی بات، تو آخر کوئی مقصد تھا نا پیچھے، کوئی ذہن بالکل کلیئر تھا جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ یہ میں بات کر، ہم نے اس کو کیا معنی پہنا دیے وہ اور بات ہوگی، ان کا ذہن بڑا کلیئر تھا۔ وہ ہو سکا تو میں وہ اگلی دفعہ شعر بھی آپ کو لے کر آؤں گا، کہاں لکھے ہیں اور کس جگہ پہ وہ عنایات کی ہیں۔ احمد صاحب نے مجھے اقبال کی شاعری کی ساری بکس، سر ایک اور نئی آئی ہے کتاب، وہ میں نے آپ کا عرض کر دیا، تو وہ نہاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اس میں انہوں نے وہ بالکل اقبال نے یہ جو بات کہی ہے، تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، کہ اس میں آدمی نہ گم ہو جائے۔ بہرحال اس آیت پر پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تمہیں کوئی علم حاصل ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو واقعتاً، تو یہ ہے وہ منزل۔ اور یہی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے بھی اصل منزل اللہ کی رضا اور آخرت ہونی چاہیے۔ اس کی جدوجہد تو لازم ہے، لیکن یہ اور مقصد کے درجے میں نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت پر پھر اور بھی کئی پہلوؤں سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ صف میں چاہ رہا تھا کہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، مرکزی صورت ہے، تاکہ وقت زیادہ ہمارا لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اگلی نشست میں اس کی بقیہ آیات اللہ کو منظور ہوا تو ختم کر لیں گے، پھر اگلی صورت کی طرف چلیں گے۔ صدق۔